السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہمیشہ حاضر ہوتی ہوں آپ کے پاس نئی نئی کہانیوں کے ساتھ۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ناگن ملکہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کو یہ میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور کلک کرنا پڑے گا بیل آئیکن پر۔ جی تو ننھے دوستو، عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل چاہا شکار کھیلنے کو۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور بارہسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا، آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آئے کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے۔ میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینا بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر اعلیٰ و ادنیٰ خوشیاں منا رہے تھے۔ شہزادے رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے تھے، لیکن بیماری کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک غار میں مقیم تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا۔ نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی اصل بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا نے کہا، میری بات سنو۔ قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں ناگن ہے، انسان نہیں، اور ایسی ناگن جو انتہائی خطرناک اور زہریلی ہے۔ سنو، جب کوئی 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو
تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ناگن آخر بادشاہ کے پیچھے کیوں پڑی ہے، وہ اسے کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت میں جنگل میں ایک ناگ کو قتل کیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ بادشاہ سے اس چیز کا انتقام لینا چاہ رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس لے، شہزادے نے پوچھا، مگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کے مر جائے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس کمبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ ناگن بڑی چلاک ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ اپنے اصل ناگن کے روپ میں آ جائے گی اور تیر سیدھا جا کر اس کے پھن میں لگے۔ یاد رکھو اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم کو ناگن کے غصے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ کام بڑی ہوشیاری والا ہے، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ شہزادہ واپس محل چلا گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آئے تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو کچھ پتہ نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور سرائی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسہری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زور سے پیاس لگی اور وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے سے ہی خالی کر رکھی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا اور اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہے۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی، یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جایا جا سکتا ہے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے بالکل سچ کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی اور وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل آئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ وہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچا تو اسے یہ یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکا۔
नागिन मलका कुछ देर को घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी और इसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वह महल से बाहर रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान इसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलका इस रास्ते पर होली जो जंगल को जाता था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से इसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र है कि रात चांदनी थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती। नागिन मलका घने जंगल में पहुंच गई और एक गार के बाहर रुककर इसने जोरदार फनकार मारी। इसकी फनकार में जवाब गार के अंदर एक दूसरे नाग के खूंखार फनकार सुनाई दी। उस खुदाया, कैसी भयानक आवाज थी, जैसे कि कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। फनकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाजें आई और फिर एक निहायत बड़ा असदा नुमा नाग गार से बाहर निकला। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था, जिससे तेज शुआएं निकल रही थी। ये जंगल का शीश नाग था। वो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शीश नाग की आंखें शोलों की मानद रही थी और वह शाखी जुबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शीश नाग से लिपट गई और वो दोनों नाचते रहे। शहजादा रहमान इस दौरान एक जंगल पर चढ़ चुका था। इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देखकर दरख्त पर चढ़े शहजादे ने तीर कमान इसके हाथ में मौजूद था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। कुछ देर तक नागिन और नाग को नाचते देखता रहा। फिर एक दूसरे से अलहदा होने पर शीश नाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी की तरफ मुड़ी। यही लम्हा था कि शहजादे रहमान ने कहा कि क्यों ना अब तीर चलाया जाए। नागिन का फैला हुआ गलीज चिपटा सर इसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ा। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फनकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन इसकी जान तो निकल रही थी। इसका आधा ऊपर वाला धड़ इंसानी शक्ल में था और बाकी नागिन की फनकारे सुनकर शीश नाग गजबनाक अंदाज में फनकारता गार से निकला। इसके मुंह से शोले निकल रहे थे। वो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इसी दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। इसने शीश नाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह बल खाता हुआ तड़पने लगा। शहजादे ने झट से दूसरा तीर इसकी बाईं आंख में दे मारा। शीश नाग अंधा हो गया। इसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फनकारे मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों में पटक रहा था। शहजादे ने पे दर पे तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं कोई और सांप तो नहीं, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां और खोपड़ियां थी जो कि अपना रास्ता भटक जाते थे। शीशनाग के गार से निकलकर शहजादे ने महल का रुख किया। बाहर आकर शहजादे ने शीशनाग का फन खंजर से चीरकर मन बाहर निकाला। शहजादे का मन एक बड़े हीरे की मानो चमकदार था। इसमें से खासियत ये थी कि ये जहर को चूस लेता है। शीशनाग के मन को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मलका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा तो रात की तरीकी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गया और इस वक्त उनकी चीखें निकल गई जब उन्होंने मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का देखा। शहजादा रहमान बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने इसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लर्ज उठा इस ख्याल से कि वो इतने दिन एक नागिन के साथ था और यही इसकी बीमारी की वजह थी और इसकी में मलका का जहर था जो इसके अंदर इसे बीमार किए हुए था। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागिन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं। यह कहकर शहजादा रहमान ने शीशनाग के मन जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फौरन नागिन का जहर चूस लिया और बादशाह भला चंगा हो गया। उसी वक्त नागिन मलका जिस्म चढ़ कर जलने लगा और देखते ही देखते वहां राख बन गया। शाह फारस ने तख्तो ताज अपने बेटे रहमान के सुपुर्द कर दिया और खुद इलाही याद में मसरूफ हो गया।